پر جو سسٹم ہے اوبیسلی اس پہ ہم نے بہت بات کی ہے کہ جو عام چیزیں ہیں، جو ہیلتھ فیسلٹیز ہیں لوگوں کو پرووائڈ کرنے کی، اس میں بھی ہم بہت پیچھے ہیں. تو کرونا کے حوالے سے تو اوبیسلی احتیاط کس قدر ضروری ہو گئی ہے، کیونکہ اگر زیادہ برڈن پڑتا ہے ہمارے ڈاکٹرز پر، ہسپتالوں پر، تو ہم سسٹین نہیں کر پائیں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک ایسی بیماری ہے جو بہت خطرناک ہے، اور پوری دنیا میں صرف 2 ممالک ایسے رہ گئے ہیں جہاں سے اس کا خاتمہ نہیں ہو سکا. صرف 2 ممالک ایسے ہیں جہاں پر یہ جو وائرس ہے یہ پایا جاتا ہے، وہ پولیو ہے. اور پولیو افغانستان میں ہے اس وقت، اور پولیو پاکستان میں ہے. پاکستان کی جو تمام تر کوششیں تھیں پولیو کے خاتمے کے لیے، ان کو ترک کرنا پڑا، ان کو معطل کرنا پڑا کرونا کی وجہ سے، کیونکہ حکومت نے تمام تر اپنا جو فوکس تھا وہ شفٹ کر دیا کرونا جیسی نیشنل ایمرجنسی کے آنے کے بعد. لیکن اب 20 جولائی سے دوبارہ اس حوالے سے باقاعدہ ایک مہم کا آغاز کیا گیا ہے. اور ہمارے ہاں یہ جو پولیو کے خاتمے کی مہم تھی، بچوں کو قطرے پلانے کی جو مہم تھی، اس کو پچھلے برس 2019 میں بہت زیادہ دھچکا لگا. اس وقت جب طرح طرح کی باتیں، مختلف افواہیں، مختلف رومرز جو ہیں لوگوں نے اس کیمپین کے حوالے سے پھیلانا شروع کر دیں. آج ہم نے چاہا کہ دونوں اعتبار سے، کیونکہ اس میں مذہب کا بھی بڑا ایک ایلیمنٹ ہے اور لوگوں نے مذہب سے جوڑ کر بھی اس پہ بہت زیادہ اس کے خلاف کیمپین کی، اور جو ڈاکٹرز حضرات ہیں وہ اس پر کیا کہتے ہیں. تو سب سے پہلے تو میں آپ کی رائے چاہوں گی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ 2019 سے بہت زیادہ ایک پروپیگنڈا شروع ہوا اس کیمپین کے خلاف، اور وہی پروپیگنڈا ہم نے کرونا کے کیس میں بھی دیکھا. لوگوں نے کہا کہ بھئی حکومت خود پتہ نہیں لوگوں کو مار رہی ہے، غلط انجیکشنز لگائے جا رہے ہیں. اور پولیو کے حوالے سے بھی یہی کہ یہ بھی سب ایک پروپیگنڈا ہے، جھوٹ ہے، کوئی عمر بھر کی معذوری نہیں ہے. یہ جو اس قسم کی باتیں ہیں جو سوشل میڈیا پر یا واٹس ایپ پر آپ کو نظر آتی ہیں، میسیجز ایسے فلوٹ کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اس کو مذہب سے جوڑا جاتا ہے، اس میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو کہ متصادم ہو اسلام سے، مذہب سے. تو آپ بھی کیونکہ خود ڈاکٹر ہیں، یہ بتا دیں ذرا اس وائرس کا کہ کس طریقے سے اس کا سپریڈ ہوتا ہے، اس کی ٹرانسمیشن کیسے ہے، ہم کیوں اس سے ابھی تک نہیں نکل سکے ہیں، اور یہ آخر ایسا کیا ہے حفاظتی قطروں میں کہ لوگ اتنا زیادہ ہیزیٹنٹ ریلکٹنٹ ہمیں نظر آتے ہیں. اب یہ پولیو وائرس جو ہے نا، یہ ایک بڑا یونیک قسم کا وائرس ہے جو کہ پلتا بڑھتا ہمارے ڈائجسٹو سسٹم میں ہے. لیکن اس کے بعد جو ہے نا، جب یہ اس کے نمبر بڑھ جاتے ہیں تو یہ جا کے ہمارے برین میں جا کے موٹر نیورانس، اسپیسفک نیورانس ہیں، ان کو ڈیمیج کر دیتا ہے، جس سے یہ ڈسیبلٹی اور یہ ساری سمٹمز جو ہے نا پولیو کی ہوتی ہیں. اب یہ اسپریڈ اس کا موسٹلی جو بچے، جو چھوٹے بچے ہیں، جب وہ کھیل رہے ہوتے ہیں تو بیسیکلی جو بچہ پولیو سے انفیکٹڈ ہے تو اس کے فیسز میں مینلی جو ہے نا، کیونکہ بچوں کو پتہ نہیں ہوتا، وہ کھیلتے کودتے رہتے ہیں، ہاتھ 4 چفیرے لگاتے ہیں، تو اس سے یہ جو ہے نا اس کا میجر ٹرانسمیشن از تھرو فیکل پارٹیکلز جو ہے نا. لیکن بہت ہی کم رپورٹس ہیں کہ یہ وائرس جو ہے نا بیسیکلی سنیزنگ یا کفنگ سے، اس سے بہت ہی منیمل چانسز ہیں. لیکن یہ زیادہ ٹرانسمیشن اس وقت ہوتا ہے. اچھا، اب جہاں تک اس کی ویکسین کی بات ہے تو 2 قسم کی اس کی ویکسین ہیں. ایک جو کہ انیکٹیویٹڈ ویکسین ہوتی ہے، وائرس کو مار کے دے دیا جاتا ہے. دوسری جو ہوتی ہے لائٹ ایٹینویٹڈ، یعنی وائرس کو کمزور کر کے دیا جاتا ہے. اب پاکستان میں زیادہ جو ہے نا انیکٹیویٹڈ ویکسین دی جاتی ہے، اور یہ اتنی سیف ہے کہ جس آدمی نے اس ویکسین کو ڈسکور کیا، ہیلری کپرانسکی، میں نے اس کے ساتھ ہی کام کیا، بلکہ اس کا دروازہ میرے آفس کا نیکسٹ ڈور تھا. تو اس نے جب یہ 1948 میں ویکسین بنائی تھی تو اس نے سب سے پہلے خود ہی پی لی تھی اور اپنے ٹیکنیشین کو پلا دیا تھا. اس کا اتنا کانفیڈنس تھا اس پر. پہلی بات تو یہ ہے کہ پولیو کے حفاظتی ٹیکے پولیو کے قطرے پلانا یہ کوئی اسلام کے خلاف بات بالکل بھی نہیں ہے، اور نہ اس کا کوئی اسلام سے کوئی تصادم ہے، کوئی کنفلکٹ بھی اسلام سے نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کو مذہب کے ساتھ
کس وجہ سے ہم جوڑیں؟ یہ تو عین صحت ہے، صحت تو انسان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحت کے اوپر بے شمار تجاویز دی، بے شمار چیزیں بیان کی، بے شمار احکامات بیان کیے، اور وہ ہماری صحت کا اہم حصہ ہیں۔ البتہ اس کے ساتھ ساتھ میں ایک بات آپ کی توسط سے اپنے حکومتی حلقوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جہاں پولیو پھیلنے میں یقیناً ہمارے لیے بڑے افسوس کا مقام ہے کہ ہمارے پاکستان میں پولیو پھیل رہا ہے، اور وہ دنیا بھر میں اب ہم 2 ہی ممالک رہ گئے، باقی ساری دنیا اس مسئلے سے نمٹ چکی ہے۔ تو ہمیں اپنے بچوں کو قطرے پلانے چاہیے۔ ہمارے والدین نے ہمیں پلائے، ہم اپنے بچوں کو پلا رہے ہیں۔ ہم نے خود پولیو کے قطرے جب چھوٹے تھے ہم نے استعمال کیے، اب ہم اپنے بچوں کو پلاتے ہیں۔ میں